کہاں گئی ساری تنخواہ؟ کہا نا جیب کٹ گئی میری۔ ارے اب کیا ہوگا؟ کیسے کٹے گا پورا مہینہ؟ اماں پریشان ہو کر بولی۔ تو کیا کروں؟ میں جان بوجھ کر جیب کٹوا کر آیا ہوں، تلخی سے بولے۔ اماں جھگڑا بڑھانے کے ڈر سے خاموش ہو گئیں۔ اب تو اماں روز روز ابا کے ایسے بہانوں سے تنگ آ چکی تھیں۔ پتہ نہیں ابا کی تنخواہ کہاں جا رہی تھی، کبھی جیب کٹنے کا بہانہ تو کبھی قرض چکانے کا، کبھی کوئی اور بہانہ۔ سارا مہینہ تنگی میں گزرتا۔ اب تو اماں کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن اماں نے صاف کہہ ڈالا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ محلے والے سچ کہتے ہیں، تم جوا کھیلتے ہو۔ ابا سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے۔ ہاں ہاں کھیلتا ہوں جوا، محلے والوں کو کیا پریشانی ہے؟ ابا چیخے۔ اماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب تو آئے روز اماں ابا کا جھگڑا رہتا۔ میں، شمع، میری چھوٹی بہن اور میرا بھائی ابا کے روز جھگڑوں سے بہت پریشان ہوتے۔ خیر دونوں بہن بھائی چھوٹے تھے، اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنا میں ہر وقت گھر کے لڑائی جھگڑوں سے بہت پریشان رہتی۔ جوئے کے بڑھتے شوق نے ابا کو کنگال کر دیا۔ شمع بیٹی، جاؤ ساتھ والی دکان سے سرف لے آؤ، مجھے کپڑے دھونے ہیں۔ اچھا اماں۔ شمع ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی، محلے کی دو عورتیں گلی میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ ارے بہن، اس راستہ کے جھگڑوں نے تو پورے محلے کو پریشان کر رکھا ہے، میاں سے ہر وقت لڑتی رہتی۔ دوسری بولی، وہ بھی کیا کرے، شوہر جواری جو ہے، جوا کھیلتا ہے۔ شمع کو غصہ آ گیا۔ خالہ زبان سنبھال کر بات کرو، میرے ابو جواری نہیں ہیں۔ ہائے ہائے دیکھو تو، لڑکی کو بھی راشدہ نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ خالہ نے زور زور سے آواز لگائی۔ محلے کی کچھ اور عورتیں خالہ کی آواز سن کر دروازوں سے جھانکنے لگیں۔ اماں نے بازو سے پکڑ کر شمع کو اندر کھینچا۔ چل اندر، اپنے باپ کی طرح محلے میں میرا تماشا لگوا رہی ہو۔ شمع کے آنسو نہیں رک رہے تھے، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اماں کپڑے دھو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ شوہر اور بچوں کو بھی برا بھلا کہتی رہیں۔ معاشرہ عموماً ان لڑکیوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جن کے باپ جوا کھیلتے ہوں اور نشہ کرتے ہوں۔ شمع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کون ہے دروازے پر اتنی زور سے بجائے جا رہا ہے؟ شمع نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ چاچا رمضان تھے سامنے۔ چاچا، آپ بہت دن بعد آئے۔ نہیں بیٹی، میں اندر نہیں آ سکتا، بہت جلدی میں ہوں۔ تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ تو پھپھو کے گھر گئی ہیں۔ اچھا، اسے جا کر جلدی سے بتا دو تمہارا باپ جوئے میں تجھے ہار گیا ہے، اسے کہنا جلدی سے تمہیں یہاں سے بھگا دے، نہیں تو وہ لوگ تجھے لے جائیں گے یہاں سے۔ یہ کہہ کر چاچا رمضان چلے گئے۔ شمع کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا باپ جوئے میں اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنی عزت اور غیرت کا سودا کر دے گا۔ وہ دوڑی دوڑی پھپھو کے گھر گئی۔ ارے کیا ہوا؟ شمع کی امی اور پھپھو ایک ساتھ بولیں۔ شمع نے رمضان چاچا والی ساری بات اماں اور پھپھو کو بتائی۔ ماں تو سن کر شدید صدمے میں چلی گئی۔ اس کا شوہر اس قدر گر جائے گا اس نے سوچا نہ تھا، اپنی جوان بیٹی کا سودا کر دے گا۔ پھپھو بھی شرمندہ ہو گئیں اپنے بھائی کا کارنامہ سن کے۔ شمع پھپھو سے لپٹ گئی۔
پھپھو بچا لیں مجھے، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، سب گھٹیا لوگ ہیں۔ جب باپ بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو وہ کیا سلوک کریں گے؟ پھپھو نے غور سے بھتیجی کو دیکھا۔ 16 برس کی خوبصورت جوان لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی ان درندوں کے ہاتھوں۔ راشدہ سنو، ایسا کرتے ہیں، عدنان سے شمع کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ پھپھو نے اماں کو آواز دی، شمع کو لے جانے کی۔ اماں کو جلدی میں کچھ نہ سوجی اور اس نے ہاں کر دی۔ پھپھو کا بیٹا عدنان ہر لحاظ سے خوبصورت، کریانے کی دکان تھی اپنی، اچھا کماتا تھا، بیچارہ پولیو کا مریض تھا، ایک ٹانگ سے معذور۔ جبکہ شمع خوبصورت، تندرست، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ اماں نے اس ٹائم برے وقت میں نکاح تو کر دیا، مگر اسے اس بات کا بے حد دکھ ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک معذور شخص کے ساتھ بیاہ دیا، اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی، حالانکہ شمع کی زندگی میں وہ خوشیوں کی نوید بن کے آیا تھا۔ بے پناہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا چاہیے تو یہ تھا۔ اماں خوش ہوتیں، شکر کرتیں کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو ان درندوں سے بچا لیا۔ پھپھو نے برے وقت میں مدد کی اور جواریوں کے ترغے سے بچا لیا، مگر نہیں، اماں تو ناشکری بن گئیں اور ہر وقت ایک ہی لٹ لگائے رکھتیں۔ اپنی خوبصورت بیٹی مجبوری میں معذور شخص کو بیاہ دی میں نے۔ یہ باتیں محلے کے لوگوں کے ذریعے عدنان اور پھپھو اور ان کے شوہر تک جا پہنچی، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ خاموش ہو گئے۔ شمع بھی بہت سمجھاتی اماں کو کہ وہ خوش ہے عدنان کے ساتھ، مگر اماں کہاں سنتی۔ اس بار اماں اسے لے جانے کے لیے آئیں۔ بہت دن ہو گئے شمع میکے نہیں آئی۔ عدنان نے کہا، مامی، مجھے ماموں کا غیر لوگوں کے گھر کے سامنے بٹھانا پسند نہیں۔ آپ شمع کو لے جاتی اور وہ گھر کے سامنے سارا دن لفنگوں کو لے کر دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسے نہ لے جائیں۔ اماں کو غصہ آ گیا، وہ ضد کر کے شمع کو گھر لے آئیں۔ جب شمع نے 2 دن رہ کر واپس جانے کا کہا تو اماں نے روک لیا اور کہا کہ پولیو کے مریض کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مکان میری بیٹی کے نام کر دو، پھر جانے دوں گی۔ یہ پیغام شمع کے سسرال پہنچا دیا۔ شمع نے بہت سمجھایا اماں کو، اماں میں امید سے ہوں، میرا گھر کیوں خراب کر رہی ہو، مگر پتہ نہیں اماں کو کیا خوف تھا، یا پھر اپنی گزاری زندگی کی محرومی۔ وہ چاہتی تھیں میری بیٹی سسرال میں کسی کی محتاج نہ ہو، مگر یہ سوچنا بھول گئی تھیں کہ اس طرح کرنے سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ عدنان یہ سن کر خود لینے آ گیا۔ اماں بولیں، کل تو تمہاری زندگی کا بھروسہ نہیں، مکان میری بیٹی کے نام کر دو، پھر لے جانا۔ عدنان اٹھ کر چلا گیا۔ اماں کو یقین تھا عدنان وہ مکان شمع کے نام کر دے گا۔ اماں اپنی ضد پر تھیں، مگر پھپھو اور ان کے شوہر کو غصہ آ گیا۔ پھپھا بولے، ایک تو اس کی بیٹی کو جواری کے ہتھے سے بچایا، اب یہ صلہ دے رہی ہے۔ خدا جانے ان دونوں میاں بیوی نے ایسا کیا کہا بیٹے سے کہ وہ طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ عدنان نے طلاق کے کاغذ تیار کروا لیے۔ شمع پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے شمع کو بیٹی دی،
شمع کی ماں نے اس کا گھر بسانے کے بجائے برباد کر دیا۔ بے اجازت کی وجہ سے اماں کی ضد نے نہ صرف شمع کی زندگی برباد کی بلکہ ایک معصوم بچی کو باپ کے پیار کے لیے ہمیشہ سے محروم کر دیا۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔